الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ محترم میرے پیارے بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ ایک دیوبندی حیاتی نام نہاد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی، جن کا تعلق یہاں میرے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ یہ مفتی صاحب سے سوال ہوا ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاق دینے کے حوالے سے۔ ان حضرت مفتی صاحب کا یہ وتیرہ ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا اور دجل کرنا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، دجل کرنا۔ یہاں بھی انہوں نے دجل اور فریب سے کام لیا ہے۔ اور یہاں لطیفہ یہ ہے کہ یہ نام نہاد مفتی عبدالواحد اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے، جبکہ یہ حضرت ان کا تعلق شیخ کاسٹ سے ہے، یعنی یہ قریشی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ شیخ ہیں۔ ان کے والد محترم جناب حضرت مولانا شیخ محمود الحسن صاحب تھے، تو باپ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے یہ اپنے آپ کو قریشی کہہ رہے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ وہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کے والد محترم جناب شیخ محمود الحسن صاحب وہ شیخ کاسٹ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو جو اپنی نسبت کے اندر جھوٹ بولنے سے کام لے، وہ دین کے معاملات کے اندر کس قسم کا وتیرہ رکھنے والا شخص ہوگا۔ تو اس نام نہاد مفتی عبدالواحد قریشی سے ایک مجلس میں 3 طلاق کے متعلق سوال ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کا علم دین کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں، اور جو اس نے پیش کیا اپنے مسلک کے حق میں وہ بھی دجل اور فریب پر مبنی ہے۔ اور یہاں پر لطیفہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کا نام لے کر جس روایت کا ٹکڑا پڑھا، اس کے پڑھنے کے اندر بھی نہایت فاش قسم کی غلطی کا ارتکاب کیا۔ تو سنیے مفتی عبدالواحد قریشی سوال کیا ہے اور پھر پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا جواب کیا تھا۔ سوال مولی اور جواب چنا۔ سوال کچھ اور ہوا، حدیث کچھ اور پڑھ رہے ہیں، اور اسے پڑھتے ہوئے بھی غلطی کا جو ہے وہ معاملہ فرما رہے ہیں۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے، مہربانی کر کے کوئی حدیث پاک بیان کر دے۔ صحیح۔ اب سوال ہوا ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے، تو سوال تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا، آیا ایک طلاق ہوگی یا تینوں واقع ہو جائیں گی؟ تو کتنا ظلم ہے، کتنا دجل ہے، کتنا فریب ہے اس شیخ خاندان سے تعلق رکھنے والے کا، جو کہ اپنے آپ کو کہلواتا قریشی ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث کتاب حسبت علی بتطلیقۃ کی حدیث کو دیکھ لیں۔ سارا کچھ ہی غلط کا غلط پڑھ دیا ہے جی۔ صحیح بخاری کے اندر کہیں پر بھی طلاق کے باب میں حسبت کا کوئی معاملہ نہیں۔ جو بات امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہی وہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ اس شخص کا دجل اور فریب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہے یہ شیخ کہلواتا خود کو قریشی ہے، تو جس طرح یہاں شیخ اور قریشی کے معاملے میں جھوٹ سے کام لے رہا ہے، والد محترم کا نام ہے شیخ محمود الحسن، تو ہونا چاہیے شیخ عبدالواحد ہیں جی، اور یہ بن بیٹھے ہیں جناب قریشی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔
3 طلاق کے حوالے سے اور تینوں طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق ایک طلاق واقع ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص ایک مجلس میں دیتا ہے تو وہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ یہی شریعت ہے اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہی شارع نے بتایا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اب جہاں تک صحیح بخاری کی بات ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بنتی ہے 5253، 5253 نمبر کی یہ روایت بنتی ہے، اور یہ روایت ہے حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر، یہ ہے روایت۔ اور اس روایت کے اندر مفتی صاحب ان کے پاس ایک تو رٹے رٹائے جوابات ہوتے ہیں، پری پلین ہوتا ہے، ہاں جی، وہ اور اس کے اندر بھی انہوں نے غلطی نہیں، پورا غلطہ کر ڈالا۔ لفظ ہے حوسی بات، ہا پیش ہو سین زیر سی بات تادور بات، حوسی بات، اور یہ شیخ عبد الواحد کیا کہتا ہے؟ حوسی بات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں حسبت علیہ بتطلیقۃ، حسبت علیہ بتطلیقۃ، یہ طلاق مجھ پر شمار کی گئی۔ یہاں یہ بات ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہاں صحیح بخاری کے اس باب کے اندر اچھی طرح وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ باب ہے اس بات کے بیان کے اندر اذا طلقت الحائض، کہ جب حائضہ عورت کو طلاق دے دی جائے، عورت حالت حیض میں ہے اور اس کو طلاق ہو گئی۔ مسئلہ یہاں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو آیا یہ طلاق بھی شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے اندر اختلاف ہے کہ عورت حالت حیض میں ہے اور اسے اس کے خاوند نے طلاق دے دی، یہ طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پر جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس اہل علم کا خیال یہ ہے کہ دوران حیض دی گئی طلاق نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طلاق خلاف سنت ہے، ہاں جی۔ اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف جمہور اہل علم کے مطابق ہے کہ دوران حیض دی گئی طلاق نافذ ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں صحیح بخاری میں ابن عمر سے یہ لے کر کے آئے حسبت علیہ بتطلیقۃ، ابن عمر نے کہا کہ یہ طلاق میرے اوپر شمار کی گئی۔ اب یہ چکر کیا تھا؟ تو لو جی، یہ اسی باب کے اندر 5252 نمبر کی روایت ہے، 5252 روایت ہے، 5252 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اور اس روایت کے اندر کیا ہے؟ حدثنا سلیمان بن حرب، ہاں جی، حدثنا شعبۃ عن انس بن سیرین قال سمعت ابن عمر قال، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو فذکر عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یعنی ابن عمر کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا اور کیا ہوگا، ہاں جی۔ تو پھر 5253 میں ہے کہ یہ طلاق مجھ پر میرے اوپر شمار کی گئی۔ یہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے اصل واقعہ۔ اب جو شخص ہاں جی شیخ ہو اور خود کو قریشی کہلوائے، وہ امام بخاری پر بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ صحیح بخاری پر بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ عبداللہ ابن عمر پر بھی جھوٹ بول رہا ہے،
اور یہاں اپنی اس ویڈیو میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بھی یہاں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یاد رکھ لو لوگو، جب تک دھرتی پر اہل حدیث موجود ہیں، ان کا دجل، ان کا فریب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور کسی بھی عورت کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے اور طلاق دینے والا 3 طلاق اکٹھی دے دے، 1 طلاق ہوگی اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے. دیوبندی بریلوی ملاؤں سے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اہل حدیث کے دروازے پر آئیں. آپ کا گھر بھی بچے گا، شادی بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گا، اور آپ کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہے گی.